اوے امتی، اوے آج تو اتنے ہی مصروف ہو گئے کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی، تو اتنے ہی مصروف ہو گئے، تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ دیا۔ کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کی دیے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو، وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے، آپ نے بس جواب دے دینا، جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کر لیتے ہیں، آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا، بس خود کو جواب دے لے، جن تک جواب جانا چاہے کتنی بار درود شریف پڑھا جانا نبی علیہ السلام؟ آج کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا؟ اچھا چلو ایک اور کر لیتے ہیں، وہ دیکھو نا، وہ ناروے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا، اور ہمیں ان سے کچھ اچھے کی امید ہے بھی نہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو چلو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، کتنی دیر ہوئی قرآن پاک کھولے ہوئے؟ بھائی ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا، ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا جا کے، نار والوں کو پوچھو گے، ہمیں نہیں ہوگی۔ بتاؤ بھائی کتنی دیر ہو گئی، جواب دو، اپنے آپ کو جواب دو، کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضرت ہمارے کابرین تو حضرت کہیں ہزار بار درود پاک پڑھنے والے تھے، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ 100 بار بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی۔ اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو اور عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ۔ دشمن آمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، کون کرتا ہے حضرت؟ وہ نعرے رہ گئے ہمارے پاس۔ اس لیے عمل کی طرف آؤ، درود پاک پڑھا۔ اور یہی تو میں حضرت ہر جگہ جا کے، بھائی ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، بچے یہاں علماء بیٹھے ہیں، وہ ابرار خطابت، وہ کنز الخطیب، وہ ہمیں یاد ہے ساری حضرت، میں سب سارے نعرے مار، بھائی مدارس میں یہی ہوتا ہے نا ابتدا میں، جتنے بھی خطیب ہیں سارے ابرار خطابت کا سہارا لیتے ہیں جب ہم مدارس، کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتا یہ بزم ادب ہوتی ہے مدرسوں میں جمعرات کو، پھر وہاں 4 تقریریں، 4 نعتیں، اور جو ہے نا 4 تلاوتیں، اس کا ایک ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو۔ تو ظاہر ہے حضرت اس وقت تو ہماری بھی علمی سطح اتنی نہیں تھی کہ ہم بڑی بڑی کتابوں سے کچھ اخذ کرتے، تو ہم بھی جا کے بازار سے برار خطابت دے، ساری تقریریں ہمیں یاد ہیں، لیکن نہیں آ رہا۔ جو امت کا بڑا برا حال ہے، اور اتنا برا ہو گیا کہ آج امت روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی گئی ہے، بڑی دور چلی۔ آج کسی سے بھی پوچھ لو حضرت جی مدینہ کدھر ہے، یہ بڑی دور ہے، لیکن یہ بات اب آئی ہے، پہلے یہ بات نہیں تھی۔ اعظم چشتی نے لکھا، اور حضرت انہوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے۔ اعظم چشتی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا ہے، وہ عاشقوں نے کہا نہیں تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں ہے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حضرت یہ دور کرو بھی ابھی، روز درود پڑھو نبی علیہ السلام، پڑھو بے شمار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، اور اتنی بات ہمیشہ یاد رکھنا، اتھے عمل آندے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھی۔ دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، باحضور ہو۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے۔ اب تو حضرت جو تھوڑا سا بھی بزرگ ہو جائے وہ کہتا ہے میں ہی بزرگ ہوں، مجھے نہیں لوڑ کسی کے پاس جانے۔ بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں سے ملنے جایا کرتے تھے، اب کون جاتا ہے حضرت کسی کے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا، تو کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا، پانی میں نا آٹا گھول رکھا ہے اور وہی کھا رہے ہیں۔ کہتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی بھئی ایسی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گئے؟ تو کہتے میں نے سوال کیا حضور پانی چ آٹا گھول کے کیوں کھان دے رہے ہو؟ بھئی اس کو گوندھ لیتے، اس کا پیڑا کر لیتے، آگ جلا لیتے، روٹی لگا لیتے، لگا کے کھا لیتے۔ ذرا جواب سننا حضرت، یہ ہمارے کابرین ہیں،
اب آگے سے فرماتے بھائی گھومتے بھی ٹائم لگنا تھا، اب پیڑا کرتے بھی ٹائم لگنا تھا، آگ جلاتے بھی ٹائم لگنا تھا، روٹی پکاتے بھی ٹائم لگنا تھا، پکا کے کھاتے بھی ٹائم لگنا تھا، اور پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو وقت بچ جائے گا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر رہا ہوں۔ اسی سارا دن ویلے جھوٹے بہ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا نا قصور بڑا رل مل کے حضرت جی تباہی آئی ہے، نہیں آئی۔ جیسے میں نے کہا نا ہمارے بچپن میں ایسی نعتیں تھیں حضرت کے، وہ جو تھوڑے عمل کے پیچ تھے نا وہ بھی ٹائٹ ہو جاتے تھے، اب تو بے عملی ہے حضرت۔ وہ ہم نے بچپن میں ایک نعت شریف سنا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ اب نعت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور تربیت بھی ہونے لگی۔ وہ کیا تھی؟ دل یاد لئی بنایا ہے، کیا بات، پہلی بات کیا پتہ چلی ہے؟ دل یاد کے لیے ہے، دل یاد کے لیے ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب کہاں ہے حضرت؟ یہ باتیں رہ گئی حضرت، یہ سارا کچھ ہی انہیں کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے سلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس لیے یہ یاد جوڑ کے میں سیالکوٹ سے درد لے کے آئے پتر، بے عملی چھڑ نماز نہیں پابند کرو، داڑھی شریف رکھو، کچھ بھی نہیں انشاءاللہ، اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے، رکھو انشاءاللہ۔ تو جے کسی دا نام بیاہ ہوئے تو میں فون کر لیں، جے ماما پھپھو ماسی نہ کر دے تو میں فون کر دے، انہاں دی کی ضرورت ہے نہ کرنا، دونوں نفل پڑھ کے نہیں تے صرف ورزی پا دئی، یا اللہ تیرے محبوب دی سنت زندہ کریں گے تو سانوں لوکاں نے کڑیاں بھی نہیں دینیاں، جے نہ حضرت سویرے بوہا کھڑ گیا تو میں جرمدار آ رہا۔ ہاں بھائی آؤ تو صحیح نہیں، کون ہے جو آپ کو نہیں دے گا؟ ہاں یاد رکھنا یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے، سارا اللہ کہہ رہا، اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ ہاں یہ چلو میں آنے لگا ہوں تربیت کی طرف۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم نے استادوں سے سیکھا، ہم نے کتابوں سے سیکھا، ہم نے بزرگوں سے سیکھا، لیکن حضرت الرحمن علم القرآن، جو نبی ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا، ان کو خود اللہ سکھاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا ایک باب۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کو دوست ہے، عرض کی تھی یا اللہ ایک درزی ہے میرا بچپن دا یار ہے، فرمایا کچا کہ پکا؟ عرض کی تھی یا اللہ بڑا ہی پکا ہے، فرمایا اگر اتنا ہی پکا ہے تو جاؤ اس سے سوئی تو لے کے آؤ۔ اب سوئی کیا ہے؟ وہ آج مجھ سے بھی کو مانگنے آئے تو میں نہیں انکار کروں گا، ہے ہی کچھ نہیں حضرت، آج بھی 4-5 روپے کی آتی ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھی۔ وہ حضرت سے سوئی مانگنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، اس نے بٹھایا، بڑی محبت کی۔ اب صرف دوست نہیں، اب دوست بھی وہ ہیں جن کے سر مبارک پہ تاج نبوت سج چکے ہیں، بڑی محبت کی، بڑا ادب کیا۔ وہ بٹھا کے نا عرض کرتا ہے حضرت کی میں آنا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تجھے یاد ہے ہمارا بچپن کٹھا گزرا؟ جی جناب، جوانی کٹھی گزری، جی جناب، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے یاد ہے نا محل سے تجھے لا کے کتنے کتنے قیمتی تحفے دیا کرتا تھا؟ جی جناب۔ تو چلا رہی پھر مینوں ہی تیرے نہ کام پہ ایک سوئی تے دے تو درزی۔ وہ کہتا نہیں جناب سوئی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا تجھے بچپن میں کیا کیا نہیں دیتا رہا، آج پہلی بار سوئی مانگی ہے وہ بھی نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے حضور کسی بات کا انکار نہیں، سوئی نہیں دینی میں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ واپس گئے، اللہ پاک نے پوچھا میرے کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ ہے مندا ہے کہ یار لیکن سوئی نہیں دین لے، فرمایا پھر جاؤ۔ آپ گئے، اس نے ساری جتنی سوئیاں تھی نا ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین میں ڈال دی، خود بھی گر گیا اور معافی مانگنے لگ پڑا، اے حضور میں نے معافی دے دے، اے حضور میں نے معافی دے دے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پہلے ایک سوئی نہیں دے رہا تھا، ساری دے رہا ہے، حکم کیونکہ ایک کا تھا، ایک سوئی اٹھائی اور کوئی دور پر واپس گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ پہلے ایک نہیں دین رہا، ان کے اندر ساری ہی تاڑی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پہلے بھی اس کے دل میں نے ڈالا تھا، بھی میں نے ڈالا۔ کوڑے کو رشتہ نہیں دے گا داڑھی کی وجہ سے، آؤ تو صحیح آ رہا ہے، بہانے پہ لاندے، بہانے پہ لاندے، کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ ڈال دینا عرضی، ہاں دیکھو سرے بوا نہ کھڑ گیا تو گل کریے، کون ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ اصل میں بات یہ ہے حضرت ہمارے اندر بھی چور ہے، ہمارے اندر بھی چور ہے، اب بہانہ میں رشتوں کا لگاتے پھرتے ہیں، یہ نہ کرو، سونی کر کے رکھو انشاءاللہ۔
اور یاد رکھو یہ آپ نے میلاد شریف منایا نا، ویسے میں نے پہلے کہا نا میں یہاں کسی اور ارادے سے نہیں ہے، میں تو تربیت کرنے ہے، اللہ آپ کو اس سے بھی سونی انداز سے منانے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے جھنڈیاں لگائیں، لڑیاں لگائیں، 100 بار لگاؤ، لیکن جو آپ نے جھنڈیاں اور لڑیاں لگائیں یہ کہاں سے آئیں؟ چائنا سے۔ تو حضرت جی پھر یہ ہم کیسا میلاد منا رہے ہیں؟ یہ چائنا کی لگا رہے ہیں، مدینے کی اتار رہے ہیں۔ اصل میلاد حضرت ادن ہی ہونا جی جدن مدینے دیاں لگن گیاں۔ اللہ یا تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت۔ ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں حضرت جنہوں نے میلاد منایا وہ کیسے تھے۔ یہ میں موزے جب پہنتا ہوں مجھے ہمیشہ حضرت کی بات یاد آتی ہے، مجھے نام ان کا اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا، تھوڑی ایک ٹینشن چل رہی ہے۔ حضرت کو نا دائیں پاؤں پہ پھنسی ہو گئی، اس کو پنجابی میں کہیں گے دانا نکل آیا۔ وہ طبیب آیا دیکھنے کے لیے، تو حضرت کو کہتا ہے حضور لاؤ جراب، موزہ لاؤ، میں نے بہاؤ اپنا پیر۔ اب کیونکہ پھنسی تھی دائیں پاؤں پہ تو دائیں موزہ اتارنا چاہیے تھا نا، تو حضرت نے کیا کیا، انہوں نے پہلے بائیں اتارا۔ تو کی مرض کردہ حضور سجے پیر تے دانا ہے، سجی جراب لا کے منو بہاؤ۔ آپ نے فرمایا دانا تے سجے پیر تے بھی، لیکن سنت تے کھبی لانا ہے نا پہلے ہے، اور سنت متواتر۔ سارے انبیاء کی داڑھی ہے، سارے صحابہ کی داڑھی ہے، سارے اولیاء کی داڑھی ہے۔ ہائے تو بڑے بکواس کرنے والے یہ بکواس کر رہے ہیں نا، نہیں اس وقت کینچی نہیں سی نہ ہوندی تاں رکھ دے سے نہیں حضرت، ایسی قطن کوئی بات نہیں، سب کی سنت ہے پتہ۔ بڑا اوکھا جہاد ہے، ہاں کروں ٹچکراں شروع ہونیاں نے، اور جہاں جاؤ گے ٹچکریں ہوں گی۔ مجھے پہلے خود بڑا غصہ آتا تھا، وہ بینک جانا، کسی آفس جانا، کسی دفتر جانا، وہ میرے کو داڑھی منڈا لنگ گیا انہوں روکنا نہیں، میں نے روک لینا۔ مجھے پہلے بڑا غصہ لگا، یار چنگا ہے داڑھی رکھ کے جرم ہی کر بیٹھے، لیکن حضرت اب مزہ آتا ہے، وہ ویکھتے سے تینوں انہاں دی وجہ نہ روک دے دے، تینوں انہاں دی وجہ نہ روک دے دے، اس لیے پتر۔ اور آپ میں پتہ نہیں کبھی کوئی سیالکوٹ آیا کہ نہیں آیا؟ سیالکوٹ میں میرے بزرگ ہوئے ہیں، میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں نا بزرگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ پنجابی میں بڑی سونی بات کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا اے ککھ رکھ لے تیرا ککھ رہ جو، تو تیرا نو بڑا ہولا جان لیا نا، نائی پیسے دے کے لوانا جا کے، اے ککھ رکھ لے ککھ رہ جو، ککھ رہ۔ اس لیے میں جتنے بچے ہیں حضرت آپ سب سے کہوں گا، ایک وہ ہے نا جس کے لیے ہم نہیں رکھ رہے، پتر ہی تو مر جانا، کسی نے مہینہ رونا، کسی نے 1.5 مہینہ رونا، بھول جانا حضرت انہوں نے، کسی نے نہیں پوچھنا تھا۔ اس لیے یہ رکھو، نماز کی پابندی کرو، سونی کر کے رکھو، کچھ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمتی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے رحمتی ہوگی۔ آپ بس یہی ہے حضرت کیا ہے، روحانی طور پہ بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ لیکن حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بڑے بھی ایسے تھے، نہیں حضرت، یہ دور ہم ہو گئے ہیں، وہ دور نہیں تھے۔ یہ بہت پیارا نام ہے ہماری تاریخ کا، حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ جو ہے نا صوفیاء میں بہت بڑا اپنے وقت کا نام ہوا ہے، بہت بڑا۔ اور حضرت کو بڑی چلو میں اس طرح بندہ بڑا نہیں بنتا، بڑا بنتا ہے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پر راضی رہنے سے۔ اب دیکھو نا حضرت، یہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، یہ حکم ہے، ہم اس پہ بھی نہیں، اس سے آگے ہے کچھ معاملات جہاں بندے کو اختیار ہوتا ہے، لیکن مقام رضا یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار کو بھی ترک کر کے کہ نہیں یا اللہ جی میں تیری مرضی ہے، اور جو پھر یہاں آتا ہے نا حضرت وہ پھر بڑا بناتا ہے، وہ بڑا بناتا ہے۔ یہ حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے اپنے، ہم تو یہ حکم بھی نہیں نا پورے کرتے۔ اب دیکھو یہ بڑے کیسے بنتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ گنگو میں قید پڑ گیا، تو یہ اللہ والے ہوتے بڑے نرم دل ہیں، تو آپ نے کیا کیا، اپنی روحانی طاقت سے ایک ایسی دیگ بنائی کہ جو بندہ جو نیت کر کے اس میں برتن ڈالتا نا، اس کی نیت کے مطابق کھانا نکلتا، کیونکہ مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، سارے رہتے تھے، سب کے کھانے جدا جدا ہیں، جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا وہی کھانا نکلتا۔
لیکن حضرت ادھر یہ ادھر کوئی کمال نہیں ہے، ادھر کمال کچھ ہو رہی ہے. لکھا ہے ایک دن حضرت بیٹھے تھے تو غیب سے آواز آئی، اوے عبد القدوس وہ فقیری تے کر لئی ہوں رزاقی بھی کروا ہے. عرض کی یا اللہ میں تو دیکھ تاں بنائی ہے کہ تیری مخلوق بھوکھی ہے، چل کھانا کھا لیں. تو آواز آئی ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے، ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت نے دیکھ توڑ دی اور پھر مقام رضا پر فائز. امام حسین نے یہی کیا نا، کیا آپ کربلا میں کر کچھ نہیں سکتے تھے؟ سارا کچھ ہی کر، لیکن کیا ہوا حضرت؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. اچھا حضرت کیڑا مڑدا جی حضرت؟ اچھا کسی نے جی لڑائی ہوئی تھی کی بنی میں معاف کر چھڑیا ہے. معاف کرنے والے کتنے حضرت؟ تیرے کو ہویا ہی کھ نہیں ہے. وہ حسین ہی تھے جنہوں نے معاف کر دیا. حسین طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مال رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا میں سائیں. حضرت اگر کچھ کرتے تو منع تو نہیں تھا کرنا، لیکن کیا کہا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکون چلے پا. ہمیں حکم ہے سر ننگا نہ رکھو، ہم نہیں رکھتے. ہمیں حکم ہے داڑھی رکھو، جھوٹ نہ بولو نہیں باز آتے، حرام نہ کھاؤ نہیں چھوڑتے. ہم سے تو یہ نہیں ہوا حضرت. یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں، بہت آگے کی باتیں ہیں. پھر یہ بڑے لوگ تھے حضرت. تو لکھا ہے کہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارک میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بھی صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں. تو یہ پہلے صوفیاء کے مخالفین میں سے تھے اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے فتوے. وہ آج کل بیٹھا ہوا ہے نا وہ مرزا جہلمی بھی، اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے سخت الفاظ بول رہے ہیں بزرگوں کے لیے. میں دعا کروں گا اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے. اس نے ان بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں حضرت. یہ بزرگ تھے کیا، یہ لوگ کیا تھے اور یہ ان کا کردار کیا تھا. لیکن اتنا بھی یاد رکھنا حضرت، ان بزرگوں کے کردار کو مجروح کرنے میں ہم بھی بڑے ذمہ دار ہیں اس میں. داتا انہوں نے کب کہا تھا کہ یہ میلہ لگانا ہے؟ ادھر کہا تھا کب کہا تھا حضرت؟ بلے شاہ نے کہا تھا کہ میرے مزار پہ آگے اس طرح کا میلہ لگا کہا تھا. ہم بڑے ذمہ دار ہیں حضرت اس کے. ہم نے زمانے کے سامنے اپنے بزرگوں کو جس طرح پیش کیا نا، یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں تھا کہ بھائی مزار کا جو غلاف ہے، جو مزار کے اوپر وہ آپ چادر چڑھاتے ہو، جتنی دیر وہ ایک چادر میلی نہ ہو جائے دوسری نہ ڈالنا کوئی. یہ ہم کر رہے ہیں حضرت، چادر میں چڑھ رہی. انہوں نے کب کہا تھا ہمارے مزاروں پہ آ کے ڈھول بجانا؟ کہاں کہا تھا حضرت؟ اس میں حضرت ہمارا بڑا قصور ہے. ہم نے آج اپنی یوتھ کے سامنے لا کر اپنے بزرگوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہماری یوتھ سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے تھے حضرت. نہیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے حضرت، وہ نہیں تھے. یہ اس میں ہمارا بڑا قصور ہے حضرت. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو عبداللہ شاہ تھانیسری نے بڑے سخت فتوے دیے حضرت کے خلاف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ حضرت کے دستے مبارک پر توبہ بھی کی اور حضرت نے بیعت بھی کر لی. تو حضرت ان بزرگوں کا تو کام ہے نا پردے اٹھا کے دکھانا. تو جب بیعت ہو گئے نا تو آپ نے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے تھے. تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ ساڈے کہتے بھی کر رہا اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت دعا کرو کو سانو بھی بھیجے. بڑا مزہ ہوتا ہے حضرت جب کوئی بھیجے نا. چلو اب آپ کہیں گے جی بتائیں کیا فرق ہے؟ ہاں بڑا فرق ہے. جو ہم خود جاتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بس تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں. کبھی گنبد کو کنڈ کر کے تصویر کھینچی، کبھی معاہدہ شریف میں تصویر کھینچی، کبھی کسی دروازے کے سامنے تصویر، ہم تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن جس کو حضرت کسی نے بھیجا ہو نا، جب وہ واپس آئے تو بندہ اسے پوچھے نا حضرت کو گالی سناؤ، تو پھر وہ ایک ہی بات سناتا ہے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جس کو کسی نے بھیجا. اس لیے میں کہتا ہوں پتر دعا کیا کرو ہمیں بھی کوئی بھیجے حضرت، تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا. حضرت نے آپ کو کہا شاہ جی پھر ایک حج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں. اور ہاں جب مدینہ پاک جائیں نا تو حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا، ہمارا بھی معمول ہے حضرت. گئے حضرت، لیکن پیچھے نگاہ تھی، توجہ تھی شیخ کی، ایسی بے خودی تاری ہوئی جا کر کہ کچھ یاد نہیں. اور لکھا بھی حضرت نے، وہ کیا کہتے ہیں، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. اتنا یاد ہے حضرت، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے.
بس حضرت نگاہ تھی، کہاں یاد رہا کچھ حضرت، کچھ بھی یاد نہیں رہا، بلکہ یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ اب جب واپس قافلہ روانہ ہوا نا ہند کے لیے، تو راستے میں اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی جو گنگو میں بیٹھی ہیں۔ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں آکھیا سی حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ میرا بھی سلام پیش کریو، تے سلام ہی نہیں جے پیش کیتا۔ یہاں کھلی، قافلہ رکوایا، تیز رفتار سے گھوڑا لیا، پھر واپس گئے اور جا کے نا وہاں دست بستہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی، اے عبداللہ شاہ تھانیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ کیسے لوگ تھے حضرت، جن کو جواب بھی آتے تھے حضرت آگے سے، کیسے لوگ تھے حضرت۔ تو یہ واپس آ گئے، ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے وہ خود ہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ آپ نے فرمایا شاہ جی پھر آج کر رہے ہو؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ تو پھر میرا سلام پیش کیتا تھا؟ جی جناب۔ تو پھر جواب کیا ہے؟ اللہ، کہاں بیٹھے ہیں؟ گنگو میں۔ میں نے کہا نا پتر یہ ہم نے مدینہ دور کر دیا، ہمارے بڑوں سے تو دور نہیں تھا، یہ ہم نے دور کر دیا۔ اب پوچھا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے پیر بدعتی کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے، جیسے آپ نے گلیاں سجائیں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے، تو آپ کو بھی بدعتی کا شور سنائی دیا ہوگا ہر جگہ۔ تو جیسے آپ پہ ویسے تب بھی تھا حضرت، بدعتی نہیں تھے حضرت کوئی بھی۔ اس وقت کے علماء سو نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا اور حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، پیار کیا۔ آپ کی اولاد پاک میں سے تھے، سید تھے، آپ کی امت میں سے تھے، حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور فرمایا اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا۔ اب کیونکہ حضرت کے شیخ تھے، آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ سلام پیش کرتے ہوئے انہیں لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، کاٹ گئے، کھا گئے، چھوڑ دیا، بولے ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا، تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ۔ یہ آج ہم نے دور کر دیا یار، یہ دوریاں ختم کرو، یہ دوریاں ختم کرو۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا۔ خوب درود پاک پڑھا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ جانا بھائی جی، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ ہاں وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، بڑا سخت وقت ہے۔ ہم نے تو حضرت اب بیان کرنا ہی چھوڑ دیا نا۔ یہ میرا آج ہی یوٹیوب پہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے، یہ پچھلا جو ہے میرا، میں اس دن بھی ایک پروگرام میں گیا تو ایک نعت خان تھے، اور نعت خانی تو تھوڑے چنگی ہوندی ہے، کوئی نہیں تسی اگوں مولوی بن گئے، نعت خانی چنگی کر لو، یہ بڑی بات ہے، وہ مولوی بن گئے۔ وہ حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ، اصل میں یہ کرتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیثوں کے خلاف بات۔ ہم نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑ ہی دی نا۔ او جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، اور پتر یاد رکھنا یہ مولوی نہیں کہتے، یہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور یاد رکھنا پتر حضور نبی علیہ السلام نے اس اشدہے کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا نام ہوگا اشجاع الاقرع، گنجا سانپ۔ یہ ان باتوں میں نہ آنا حضرت، حضور نبی علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں جو سانپ آئے گا۔ بڑا اوکھا کام ہے حضرت۔ لکھا ہے بھائی ہم کیا قدی کا شو، ہماری اوقات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے نکاح میں حضور نے 2 بیٹیاں دے دی حضرت، اور دیکھیں حضور کہہ رہے ہیں اللہ اور عطا کرتا تو وہ بھی ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے اے ذوالنورین آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں حضرت اس کے لیے محنت کرو حضرت،
اور یہ ان کا بھی سن لو جنہوں نے محنت کی. یہ شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا تو کسی کو خواب میں ملی, تو جس کو ملی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا قبر میں؟ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیے؟ اس نے کہا دے لیے. وہ منکر نکیر میری بھی قبر میں آئے تھے اور مجھے آ کر پوچھتی ہے یا رابعہ مر ربو کا, اور رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے منکر نکیر سے پوچھا اوے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرشیلا ہی کے نیچے سے آئے ہیں. تو آپ نے پوچھا, کہتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو منکر نکیر آگے سے کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. آپ کہتی میں نے ان سے پوچھا تانوں اینی اتو تھلے آ کے نہیں بھولیا تہاڈا رب اللہ تے ہن 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا. میرا بھی رب اللہ ہی ہے حضرت. یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا تھا. اج وقت ہے حضرت, یاد کرو حضرت, یاد کرو, یاد کرو, خوب یاد کرو اپنے اللہ کو خوب. اور ہمارے سیالکوٹ میں نے ایک علاقہ ہے, میں تمہیں بتاؤں گا یاد کرنے والے کیسے کیسے کر لیتے ہیں. وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی, مجذوب بزرگ تھے حضرت. تو ان کا طریقہ کار یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز پیش کی نا آپ کے, مثلا کسی نے برفی دے دی, کسی نے شکر پارا دے دیا, کسی نے جلیبی دے دی, تو کیا کرتے تھے تھوڑی سی کھا کے نا تو ساتھ نیچے رکھ دیتے تھے, اور پھر کیا کرتے جس نے دی ہوتی تھی نا اس کو پوچھتے تھے یہ برفی تو مٹھی ہے, تو اس نے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی ہے, وہ کتوں لے آتی تھی چینی؟ وہ سائیں جی ہٹی تو لے آتی ہے دکاندار. اچھا ہٹی تو, وہ دکاندار نے کتوں لے آتی تھی؟ سائیں نے مل تو توڑا منگوایا سی. اچھا انہیں مل تو توڑا منگوایا, وہ مل والے نے کتوں لے آتی سی چینی؟ وہ سائیں جی روہ دی بن دی. اچھا روہ دی بن دی, وہ روہ کتوں نکل دی؟ وہ سائیں جی گنے چوں نکل دی. اچھا گنے چوں نکل دی, وہ گنے چ روہ کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. کیسا تھا حضرت جی وہ ہیں جو برفی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. ہاں یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی, ہاں نمکین چیز دی نا, مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا, زیرہ پلس دے دیا, اگر کسی نے نمک پارا دے دیا تو تھوڑا سا کھا کے نا تو نیچے رکھ دیتے تھے, اور پھر دینے والے کو سوال کرتے تھے وہ یہ تو لونا ہے. تو عرض کر رہی سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے. وہ کتوں لے آتا ہی لون؟ سائیں جی ہٹی تو, وہ ہٹی والے نے کتوں لے آتا؟ وہ سائیں جی لائی چ گرائنڈر لگے تھے وڈے وڈے پی کے چھاپراں چ پا کے ویچتے, وہ لائی والے نے لون کتوں منگوایا؟ وہ سائیں نے کھیوڑے منگوایا. اچھا وہ کھیوڑے لون کتوں آ گیا؟ سائیں سے پہاڑ نے لون دے وڈے وڈے. اچھا پہاڑا چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. میں بڑا حیران ہوتا تھا یہ کیسا دیوانہ ہے, اسے جو دو ہی اس میں سے رب تلاش کر لیتا ہے. اور میاں صاحب نے کہا بھی حضرت, میاں صاحب کہتے ہیں پانڈے نان نیوں لگایا وا تیری دانائی. اور یہ تلک الایام نداولھا بین الناس کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت, لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نا عید والے دن نماز پڑھ کے تو میٹھا کھا رہا تھا, عید الفطر تھی, میٹھا کھا رہا تھا. تو دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. اس نے اپنی بیوی کو کہا جا ان فقیر میں دے کے آ. وہ بیوی گئی, دروازہ کھولا, چیخ ماری, گر کے بے ہوش ہو گئی. وہ اٹھ کے گیا, جا کے اپنی نئی نویلی دلہن کو اٹھا کے اندر لایا, اس پہ پانی کے چھینٹے پھینک کے ہوش میں آ گئی. اس کو پوچھا تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور شخص کے نکاح میں تھی, اس نے مجھے طلاق دے دی, پھر میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اس نے کہا بھائی یہ جو فقیر مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے. تو اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا جب نکاح ہوا بڑا امیر کبیر تھا, میں ہم عید کا دن تھا, اسی طرح اپنے گھر میں بیٹھے میٹھا کھا رہے تھے, باہر کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا, آپ نے تو مجھے بھیجا نا, یہ خود ہی اٹھ کے گیا تھا. باہر جا کے اس نے فقیر کی بڑی بے عزتی کی, وہ بیچارہ روتا روتا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, دیکھتے دیکھتے کنگلا ہو گیا. تو میں نے کنگلے کے ساتھ تو نہیں رہنا تھا, میں نے اس سے علیحدگی کر لی. تو بس آج جب اس کو اس حال میں دیکھا نا کہ آج امیر شہر بھی فقیر بنا بیٹھا ہے, تو میں ڈر کے بے ہوش ہو گئی, میں ڈر گئی اللہ سے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میں ڈر گئی اللہ سے. ہاں جے چاہیں تے راہ جاندے نے تخت عطا فرمائے, جے چاہیں تے راہ جاندے نے تخت عطا فرمائے, جے چاہیں تے شاواں کولوں در در خیر منگائیں. میں ڈر گئی اس کی بے نیازیاں دیکھ کے. تفسیر میں لکھا ہے وہ خاوند کہتا ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جو پچھلی عید پہ مانگنے آیا تھا نا جس کو اس نے گالیاں دی تھی وہ میں ہوں. اللہ
ہمیشہ ڈری ہو پائی، ہمیشہ ڈری وڈا بول نہ بولی. وہ ہم نے بولے شاہ کے پاس اسٹیٹس ہی لگا لیے، پھلاں دا تو عطر بنا، اسٹیٹس ہی لگے حضرت، اس کی گہرائی میں کوئی نہیں گیا حضرت. کہ بلے شاہ صاحب کیا کیا رہے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا. یہ آ کے سنگ لو، یہ میں بھی لگا کے آیا، لیکن کتنا لگایا ہے، 2-3 ڈراپس، یہ سن خوشبو آ رہی ہے. تو بلے شاہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈراپس، کیا کہہ رہے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، 2 ڈراپس نہیں، عطر دا پھر تو کٹ دریا. 2 قطرے نہیں لانے دریا وچوں، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر تیری وہ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. اے میں سانو نہیں جے سجدہ دا. اللہ جیلوی صاحب کا اس پہ بھی کلپ ہے، لیکن وہ بیٹھے اپنے کمرے میں ہیں، بندہ ان کو پوچھے کیا ہے، یہ تو صوفیہ کی کیفیات ہے نا، وہ بیٹھے اپنے کمرے میں ہیں، ان کو کیا بندہ جواب دے. میں سے بڑا بچ کے رہنا، یہ میں ہمیں نہیں سجدی ہے، ہمیں میں والا کیا ہے، میں نہ کروں بلکہ کیا کروں، اللہ اللہ کروں. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اللہ اللہ کرو، حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا کرو، پھر دیکھو حضرت کرم کے. بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں. حضرت وہ بیٹھ گئے حضرت اللہ اللہ کر، تو بس پھر فقیری شروع ہو گئی حضرت. اور کسی نے کہا نا اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے پیڑا، بڑا اوکھا کام ہے فقیری. اب تو بڑی سوکھی ہو گئی نا، ننگے ہو جو کپڑے لا دیو، جو کو جانڈے گھر بھیجی جاؤ، بس تے فقیر ہونے ہیں. فقیر اپنے گھر کا بیچتے تھے، وہ تو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. وہ بس جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، گھر فقیر ہیں. وہ کچھ دن گزرے، بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا، آ کے آپ سے الجھ پڑی. آپ کہتی ہیں بیوی کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت کرو، کوئی مشقت کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی کام کرو، کوئی پیسے لے کے آؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کر. کیونکہ دانا آدمی تھے، بیویاں نے متھا نہیں لائی دا، راہ کٹ جائی دا، راہ کٹ جائی دا. وہ لوٹا مصلا قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. تو صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں. دعا دل کی پوری ہو گئی، جنگل تھا حضرت، سارا دن حضرت اللہ 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 اللہ. پھر کام خراب ہو جانا ہے. سارا دن حضرت کیا، رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے نا تو بیوی پوچھتی ہے، حبیب دیہڑی لائی نا، کام کیتا جائے؟ فرماتے میں نے کہا خوب لگائی دیہڑی. تو پوچھتی ہے اگر دیہڑی لگائی تو پھر کہاں ہے دیہڑی، مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے بیوی کو ٹالا، نہیں وہ جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی. ہے کریم کہ نہیں حضرت؟ ہے کریم حضرت، ہے کریم. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے تیرے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا. کریم ہے، اور کیسا کریم ہے. وہ اب تو حضرت اے ہی بس جی بارشاں ہوئیاں تے کਣکاں رڑ گئیاں. اپنی کرتوتاں بھی تے ویکھو نا یار، اپنی کرتوتاں بھی تے ویکھو. وہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں بارش ہی نہیں ہوئی. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جو اللہ نے طریقہ بتایا تھا. آپ نے فرمایا وہ بھائی نماز استسقاء پڑھتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 40,000، ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی. آپ نے دعا کی اللہ بارش پا. وہ لکھا بارش تو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہم تو اکٹھے ہوئے ہیں بارش کے لیے، دھوپ اور تیز کر دی. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم، ان لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے، اس نے ایک سجدہ بھی مجھے نہیں کیا. یہ ساری اس کی نوست ہے، اس کو باہر آئے اور آ کر اقبال جرم کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی، اب مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا کون بدبخت ہے وہ جس کو 40 سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہیں کیا. باہر آؤ، تمہاری نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی. اب اس کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتا. تو کیا کیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور اپنی چادر نہ اس نے اوپر کر لی، جیسے وہ چھپا کے نا اپنی چادر میں خود کو.
تو عرض کرتا یا اللہ اور راتی جو کیتا تینوں پتا ہے مینوں پتا ہے وہ 40 سال ہو گئے پردے پاؤنڈے ہیں کیوں لوگوں سے کھولن لگا 40 سال ہو گئے پردے پاؤنڈے ہیں کیوں لوگوں سے کھولن لگا یا اللہ جی 40 سال پائے نہیں تھی اجے بھی پا میں وعدہ کرنا وا تو بعد تیری نافرمانی نہیں کرا جو 40 سال نہیں ہوتے سے آج کیوں دس لگا جا رہا بھائی رکھ پردے میں نہیں کرا گا بھائی تو بعد نہیں کرا گا لکھا ہے کہ بس رونا تھا اور آنکھوں سے نہ وہ آیا ایک بس ادھر آنکھوں سے آیا ادھر اوپر سے بھی آ گیا چھما چھم بارش برسی ہے کلیم اللہ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے وہ بندہ تو باہر آیا کیوں نہیں بارش کیوں ہو گئی عرض کی اللہ بندہ تو باہر آیا کیوں نہیں بارش کیوں برسا دی فرمایا میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی وہ دی وجہ نہیں پاش لی ہے عرض کی اللہ ہوا کیا کلیم صلح کر لی اس نے معافی مانگ لیا اس نے اب دیکھو حضرت اس کی پردہ نہ بندہ نوازی دیکھو اللہ عرض کی یا اللہ دکھا تو صحیح کون ہے فرمایا کلیم اور جب باغی تھا ہم نے تب نہیں بتایا اب تو یار بن گیا کیوں اس کو بے پردہ کرے اے پردہ اے کریم کے نہیں ارے دیکھو نا سارے اپنی اپنی ذاتیں اب وہ یوٹیوب دیکھو ذرا فیس بک پہ نظر ڈالو نا ذرا اے کریم کے نہیں وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگ لے دوسرا دن آیا تو پھر گئے سارا دن پھر اسی طرح زیادہ اونچی نہیں کرنا لیکن ذرا ساری کر رہی ہے اونچی نہیں کرنا زیادہ پھر تصویر اللہ 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 بس کلیاں ہی کرنا ہے کلیاں ہی کرنا ہے پھر دیکھو اینڈ دساں گا میں تمہیں پھر اللہ اللہ کیتیاں ہونا کی ہے وہ سارا دن گزارا رات پڑی گھر آ گئی بیوی پھر پوچھتی ہے ابھی مزدوری کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی تو پوچھتی ہے پھر مزدوری کہاں ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا نہیں وہ جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی تو بیوی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے تو پہلے جا کر اس سے 2 دن کی مزدوری لینا اگر تو دے نا تو پھر اس کا کام کرنا ہے تو پھر کسی اور کا کام کرنا جا کے اب یہ حضرت کو صوفی سمجھ سکتا ہے یہ تیر کیسے لگتا ہے یہاں کے کڑک کر کے لگا حضرت صوفی ہوتے بھی بڑے حساس ہیں حضرت صوفی ہوتے بھی بڑے حساس دل ہیں کڑک کر کے یہاں لگا آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کیا دیا چھوڑ کے تیرا دامن رحم آقا ہم سے بھول ہوئی اور جاؤں تو جاؤں کا اللہ اور اللہ کے رسول کا در چھوڑ فرماتے ساری رات سسکیاں لیتا تھا تیسری صبح ہی پھر چلا گیا اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری نبی علیہ السلام تو درود پڑھتے گزری کہتے جب رات پڑی تو گھر آ گئے جب گھر کے قریب آیا تو دل بڑا پریشان وہ بھی وہ 2 دن تے ٹال لے آیا کی کہوں گا اس نے تو کل ہی کہا تھا اگر مزدوری نہیں دے گا تو کسی اور کا کام کرنا کیا کہوں گا آج اسے 2 دن تو ٹال دیا یار کیا کہوں اسے جا کیا جواب دوں اسے کیا بہانا لگاؤں کیسے ٹالوں آج اسے آپ فرماتے جب کچھ سمجھ نہیں نہ آیا تو یہ ارادہ کیا بھی باہر ہی بیٹھ جا ادو جاواں گا جو سو گئی ہوئی کل دی کل ویکھاں گے آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور میں نے ذکر الہی کرنا شروع کر دیا فرماتے جب آدھی رات ہوئی نہ میں گھر آیا جب گھر کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے میں بڑا حیران ہوا وہ ادھی راتی فقیر کا چولہا کے میں بل گیا کہتے پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا کوئی دے گیا ہوگا کہتے میں نے جا کے نہ وہ دروازہ کھٹکھٹایا بیوی نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے نئے کپڑے اس میں پہنے ہوئے کہتے میں خود سے سوال کرتا ہوں وہ یہ نئے کپڑے کدھر سے آ گئے یہ اتنی خوش کیوں ہے آندیاں لڑی کیوں نہیں میرے نال آتے سوال کال والا کیوں نہیں کیا مزدوری کہاں ہے کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھا نہیں خود ہی مجھے کہتی ہے ابھی وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک
وہ تجھے میں نے بنایا، آنکھیں تجھے میں نے دی، زبان تجھے میں نے دی، اور نکمیاں آج تیرے پاس سارے زمانے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے ٹائم نہیں۔ اور سورے جاتے ہو کہ نہیں؟ بھائی کے گھر جاتے ہو کہ نہیں؟ بہن کے گھر جاتے ہو کہ نہیں؟ اور پھر بتاؤ یار مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ بتاؤ یار مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ وہ کس کا کام کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی، اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں جس شے کی لوڑ تھی سب کے ڈھیر لگا ہے۔ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے آپ، یہ آپ کے مالک کے بندے آئے تھے، آپ کے مالک نے یہ بندے بھیجے تھے اور یہ سارا سامان وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، اور کہتی ہے مجھے روتا دے کر روئے نا، ہاں ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نہ چاہ ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو کدی سر کی اٹھے ہی نہیں ساڈے لیے، کدی تو ساڈے لیے کوئی چھڑے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو باتیں تو ختم نہیں ہونی، اکھاں بھیج گئی ہیں، ساڈا کام پورا ہو گیا، بس یہی ہمارا کام ہوتا ہے۔ اللہ یہ آنکھوں کا تارنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، محنت کرو، نمازی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو، حضور غوث پاک کا ماں ہے لیکن کبھی پڑھو بھی تو صحیح نہ حضور غوث پاک تھے کیا، تھے کیا؟ چلو ایک بات ہے حضور غوث پاک کی، باتیں تو حضور غوث پاک کی حضرت ایک سے بڑھ کے ایک سنی ہے، جو مجھے میری کیفیت ہے، جو میرا حال ہے میں وہ سنا کے بس۔ یہ ویسے ہماری یوتھ اس بیماری میں بڑی مبتلا ہو گئی، وہ میری تصویر 300 لائک ہو گئی، تو بھائی 300 لائک ہو جائیں تو پھر کی ہونا؟ بھائی کو گدھے کو 300 لائک دے دے تو وہ گھوڑا بن جائے گا، وہ گدھا ہی رہنا حضرت۔ 300 لائک سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ لائک سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ کے رسول کے دربار سے کو لائک آئے، دعا کرو قدر سے لائک آئے، اور آتے ہیں لائک، حضرت کیوں نہیں آتے؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کیونکہ حضرت جی میرا پروگرام اتنے دوبارہ آندا ہے، تو میں آج ہی نہیں اتنی تقریر کر جانی ہے، پھر دوبارہ لان ہوئے تو تھی کو بھائی وہ تو چھڑتا ہی نہیں ہے، اسی نہیں جانا کوئی، اس لیے الحمدللہ بہت ہو گیا۔ تو وہ جیسے ہم ہیں تو لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ۔ اب تو آئینے دیکھو نا شیشوں کا ڈھیر لگا ہے کیونکہ مشینری دور ہے، تب چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، تو ایک ہی آئینہ تھا حضور، اور آئینہ دیکھنا محبوب کی سنت ہے، حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ جو حضور غوث پاک کے خادم تھے نا، وہ صفائی کرتے کرتے نا آئینہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، وہ خادم بڑا گھبرایا، یار حضور غوث پاک کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے کی کرا؟ تو تھا حضور غوث پاک کا خادم، یہاں پتھر بھی بولتے ہیں حضرت، تو جو ہے نا وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے یہاں تو شیشہ ٹوٹ گیا، نہیں، کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، درمیان میں اللہ کو لے جائے، اب میں نہیں توڑیا کوئی، قضا ہی تو ٹوٹ گیا، از قضا آئینہ چینی شکست، میں نے نہیں توڑا، قضا ہی تھی ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث پاک نے فی البدی مصرع بولا ساتھ، وہ کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ فرمانے لگے خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ دیکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے۔ یہ تھے ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ، خوب شد اسباب خود بینی شکست، تو اسی اپنے آپ کو دیکھ کے آپ ہی پہ خوش ہونے ہیں، او بھائی تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، تو اپنا آپ انہاں نو بخانا ہے، انہاں نو بخانا ہے، انہاں نو بخاؤ حضرت، انہاں نو بخاؤ۔ بہرحال حضرت ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، سارے میرے سر کا تاج ہیں، میری گفتگو حضرت انگدی سادی جی ہوئی ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی کر گیا تو اس کی معافی بھی دے دینا، میں ایک ماڑا سا طالب علم ہوں، پھر ہاتھ جوڑ کے سب کیا گیا، نماز پڑھو، نماز